اچھا، آج کی ریسیپی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مزیدار سے بسکٹ ہم بغیر کسی لمبے چوڑے خرچے کے صرف اور صرف 1 کپ سوجی سے بنا کے تیار کریں گے، بغیر کسی میدے، مکھن اور بیکنگ کے۔ ودن 5 منٹ بن کے تیار ہو جانے والی ریسیپی ہے۔ گھر پہ آئے مہمان ہو یا پھر آپ نے شام کی چائے کو انجوائے کرنا ہو، زبردست قسم کی ریسیپی ہے۔ تو چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ کر لیتے ہیں اس مزیدار سی ریسیپی کا آغاز۔ اچھا، سب سے پہلے اس ریسیپی کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 1 انڈا لینا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی یہاں پہ بتاتے چلوں، انڈا آپ نے کیا کرنا ہے، روم ٹمپریچر لینا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے 1/4 کپ یہاں پہ میں نے لے لی تھی چینی۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا، چینی کا میں نے یہاں پہ کسی طرح کا کوئی پاؤڈر وغیرہ نہیں بنایا۔ بس ایک بات کا یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا، انڈا آپ نے روم ٹمپریچر لینا ہے۔ اگر فریج والا انڈا لینا ہو تو پھر آپ اس صورت میں چینی جو اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں، تو آپ نے اس طرح سے اچھے سے وسکر وغیرہ کی مدد سے اسے وسک کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسے اتنا وسک کرنا ہے کہ ایک دم فلفی سا ہو جائے۔ اور اگر تو چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا، کیونکہ آپ کی بہن اسی طرح کی مزے کی یونیک اینڈ ٹیسٹی ریسیپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہے۔ اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے اسے اتنا بیٹ کیا ہے، یہاں پہ ہمارا انڈا اور چینی جو ہے اس طرح سے کریمی سی ہو چکی ہیں، فلفی سے ہو چکی ہیں۔ چینی ایک دم مکس ہو گئی ہے اسی طرح کا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ذرے وغیرہ چینی کے بالکل نظر نہیں آ رہے۔ اب یہاں پہ باری آتی ہے سوجی شامل کرنے کی۔ 1 کپ بھر کے یہاں پہ میں نے لے لی تھی سوجی، یہ آپ نے شامل کرنی ہے۔ ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے 3 چمچ بھر کے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ملک پاؤڈر، یا پھر 20-30 والا جو سچ ملتے ہیں مارکیٹ میں سے بہت ہی ایزیلی، وہ آپ نے شامل کر لینا ہے جی۔ دودھ وغیرہ یہاں پہ میں نے شامل کر لیا تھا۔ اب یہاں پہ باری آتی ہے اچھے ٹیسٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں شامل کر لینا ہے تھوڑا سا الائچی پاؤڈر۔ اب یہاں پہ باری آتی ہے مکسنگ کی، اچھے سے آپ نے چمچ سے مکس کر لینا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی یہاں پہ بتاتے چلوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، میں نے کسی طرح کا اس میں پانی یا پھر دودھ وغیرہ کا یہاں پہ بالکل استعمال نہیں کیا۔ اچھا، اس صورت میں آپ لوگوں نے پانی کا استعمال کرنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انڈے کا سائز چھوٹا بڑا مختلف ہوتا ہے، تو اگر آپ کے انڈے کا سائز چھوٹا ہو تو اس صورت میں بالکل تھوڑا سا آپ دودھ یا پھر پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے میں مکس کر رہی تھی۔ اب یہاں پہ پروپر میجرمنٹ کے ساتھ، کیونکہ میں نے ریسیپی بنائی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اسے کر لینا ہے سوجی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک دم دانے دار سی تھی۔ اچھے سے مکس کرتے ہوئے آپ نے کسی ڈھکن وغیرہ کی مدد سے اسے کور کر دینا ہے۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے لیے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے، یا پھر اگر آپ لوگوں کی سوجی باریک ہو تو آپ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ دینی ہے، کیونکہ یہاں پہ میری سوجی جو ہے موٹی اور دانے دار تھی، اور میں نے یہاں پہ کسی طرح کا سوجی کو گرائنڈ وغیرہ بھی نہیں کیا تھا۔ تقریباً میں نے 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے کور کر کے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی سوجی اس طرح سے سافٹ ہو چکی ہوگی۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھوں کی مدد سے اچھا سا یہاں پہ آپ نے اسے گوندھ لینا ہے، ایک دم سموتھ سی ڈو جو ہے یہ بنا کے تیار کر لینی ہے۔ اچھا، نیکسٹ میں اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کے ساتھ کون سی ریسیپی شیئر کروں، اور آپ میری یہ ریسیپی کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں، ریسیپی کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ میٹر رکھتی ہے۔ اچھی یا بری آپ نے بتانا ضرور ہے۔ اور جیسا کہ سردیوں کا سٹارٹ ہے، تو شام کی چائے کے ساتھ اس طرح کے بسکٹ وغیرہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں، تو آپ یہ مزیدار سی ریسیپی بنا کے اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست اور سموتھ قسم کی ڈو جو ہے یہاں پہ بن کے تیار ہے۔ اب یہاں پہ باری آتی ہے ہمارے بسکٹ کو شیپ دینے کی۔ تو شیپ دینے کے لیے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، تھوڑا سا یہاں پہ ڈو یہاں پہ لے کے آپ نے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے راؤنڈ کرتے ہوئے اس طرح سے ایک گول سی شیپ بنا لینی ہے۔ اب یہاں پہ کسی بھی چمچ وغیرہ کی مدد سے اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک خوبصورت سا یہاں پہ ڈیزائن بنا لینا ہے۔ یقین جانے بہت ہی زبردست قسم کے یہ دکھنے میں لگ رہے تھے، نہ صرف کھانے میں بلکہ دیکھنے میں بھی بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان سے ہے، بہت ہی سمپل سا طریقے سے بنانے کا۔ اگین یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتے چلوں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اچھے سے پتہ چل سکے کس طرح سے ہم نے ان مزیدار سے بسکٹ کی ڈیزائننگ کی ہے۔ اب یہاں پہ اگین میں نے یہاں پہ ایک پیڑا سا بنا لیا تھا۔ اب یہاں پہ وہی آپ نے چمچ وغیرہ لے کے اس طرح سے آپ نے گہرے سے نشان جو ہیں یہ بنا لینے ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کا یہ ڈیزائن لگ رہا تھا۔ اب یہاں پہ باری آتی ہے ان مزیدار سے بسکٹ کو بنانے کی۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کسی طرح کا ہم نے بیک وغیرہ نہیں کرنا، ودن 5 منٹ مزیدار سے ہمارے بسکٹ بن کے تیار ہو جائیں گے۔ آئل یہاں پہ میں نے گرم کر لیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ بتاتے چلوں بہت زیادہ گرم آپ نے نہیں کرنا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جیسے ہی ڈالے تھے بالکل ہلکے ہلکے سے ببل نکل رہے ہیں، مطلب ہمارا یہاں پہ تیل جو ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے، ہلکا سا گرم ہے۔
اور فلیم بھی یہاں پہ میں نے بالکل لو رکھی تھی، کیونکہ یہ میٹھے بسکٹ ہیں، مطلب میٹھی ٹکیں، تو اس کے لیے آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا، ورنہ میٹھا جو ہے بہت ہی جلدی سے جلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ ساری بسکٹ ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے، بالکل نہیں آپ نے چھیڑنا۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ کے بعد آپ نے یہاں پہ سائڈ جو ہے یہ چینج کرنی ہے۔ اب 3 سے 4 منٹ کے لیے دوسری سائڈ جو ہے یہ بھی آپ نے فرائی کر لینی ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیارا سا گولڈن سا براؤن کلر آ چکا ہے، مطلب یہاں پہ ہماری ٹکیاں بن کے تیار ہیں۔ اب یہاں پہ باری آتی ہے ان کو سرو کرنے کی، گرما گرم مزیدار سی چائے کے ساتھ۔ یہ مزیدار سے بسکٹ آپ ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے۔ تو میرے خیال سے اس مزیدار سی ریسپی کے لیے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا تو بنتا ہے۔ اللہ حافظ۔